بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ شراب اور شرابی، اس کے متعلق قرآن و سنت کے دلائل پیش کروں گا۔ شراب کسے کہتے ہیں؟ عربی میں ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں خمر، ہماری زبان میں اسے ہی شراب کہتے ہیں، اور اس شراب و خمر کی حرمت اللہ نے سورہ بقرہ میں جب پہلی مرتبہ نازل فرمائی تو اس شراب سے نفرت دلائی۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پینا چھوڑ دی، لیکن کچھ ابھی بھی پیتے تھے۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری دعوت کی سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے تو انہوں نے کھانے میں شراب بھی پیش کی۔ جب میں نے شراب بھی پی تو کچھ دیر کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کہا جی آپ جماعت کروائیں۔ میں نے جماعت کروائی تو جماعت کرواتے ہوئے میری عقل کے اوپر مدہوشی چھا گئی، پردہ پڑ گیا، اور میں نے سورہ کافرون کی تلاوت کچھ یوں کی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون۔ اس طرح کے الفاظ بولنے تھے تو اللہ نے سورہ نساء میں دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سقارا۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا ہے۔ تیسری آیہ مبارکہ اللہ نے سورہ مائدہ میں نازل فرمائی، جس میں اس کو رجس کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے اب دور ہو جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ کے نازل ہونے کی دیر تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا مدینے میں اعلان کرو شراب حرام ہو گئی ہے۔ جب یہ اعلان کر رہا تھا تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہے تھے۔ بڑے لطف میں یہ محفل سجی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اعلان سنا تو فوراً سب لوگوں نے جو شراب پاس تھی وہ بہا دی۔ مدینے کی گلیوں میں ایسے سمجھیں کہ جیسے بارش آ جائے تو پانی بہتا ہے، اسی انداز میں شراب بہنا شروع ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ایک گھونٹ شراب کا بھر لیتا ہے، اللہ نے فرمایا حرام ہو گئی۔ اس کے حرام ہونے کے بعد اب کوئی ایک گھونٹ شراب کا بھرتا ہے، اس کی 3 دن تک نماز کوئی نفلی ہو چاہے فرضی ہو وہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا جو ایک گلاس پی لیتا ہے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، اور جو شراب کو ساری زندگی پیتا رہتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب یہ قیامت کو اللہ کے پاس جائیں گے تو ان کی سزا نمبر 1 یہ ہوگی: جہنمیوں کا پسینہ، جہنمیوں کا لہو، کچلو، پیپ، ریشہ، اس ساری چیزوں سے ایک نہر بنی ہوگی۔ طبرانی شریف میں اور دیگر کتب احادیث میں وضاحت کچھ یوں ہے کہ وہ نہر زانیہ عورت کی فرج سے نکلنے والے مواد سے بنی ہوگی، اللہ وہ اسے پلائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کو بتوں کے پجاری جیسا سمجھا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔
تو اللہ کریم نے ایک جگہ پہ کچھ ایسے بھی ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے ایمان والو گناہ اور زیادتی والے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مدد نہ کرو۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حج کے دنوں میں 2021 حج کے دنوں میں دیگر ممالک سے سعودیہ میں حج کرنے کے لیے آنے کے لیے تو پابندی ہے، کیوں؟ کرونا پھیل رہا ہے، لیکن شہزادہ سلمان اور شہزادہ زید یہ غلط قسم کی عورتوں کے ساتھ سیلفیاں بنوا رہے ہیں، اور شراب کا جو اڈا ہے اس کی اجازت دے رہے ہیں، شراب پینے کی اجازت، اس کو بیچنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اللہ سے میں التماس کرتا ہوں اللہ مجھے اور جہاں تک میری یہ بات پہنچے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرما، شراب سے محفوظ فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت نصیب فرما جو شراب پئیں یا پینے والوں کے ساتھ بیٹھیں یا ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ ان تمام کاموں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔